أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی اس آیت کے ٹکڑے میں ارشاد فرماتا ہے، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں سحری کے آخری وقت کی حد بیان فرمائی ہے۔ محترم حضرات، سحری کھانا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سحری کھایا کرو اور جو ہے سحری کو مت چھوڑو، اس لیے گرچہ تمہیں پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ مل جائے۔ اور جو شخص سحری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تو سحری کھانا چاہیے۔ سحری کا کھانا برکت ہے، سحری کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر کب کھائی جائے یہ اصل چیز ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، کئی ایک غلط صورتیں ہیں سحری کھانے کی۔ بعض لوگ شروع رات میں ہی سحری کھا لیتے ہیں، بعض لوگ درمیانی رات میں کبھی ان کی آنکھ کھلی اور پھر جو ہے سحری کھا لیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اذان فجر سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے سحری کھا کر کے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور اس کو احتیاط کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا سحری کا اصل وقت کیا ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں کیا ہے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں ہے سہل بن سعد کہتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کھاتا اور سحری کھانے کے فوراً بعد جلدی کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز ادا کر سکوں۔ پتہ یہ چلا کہ سحری بس کھائی اور فوراً نماز کے لیے چل پڑے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں ہے زید بن ثابت کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا نماز کے درمیان اور سحری کھانے کے درمیان کتنا فرق ہوتا تھا، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا بس 50 آیتوں کے بقدر۔ اس سے یہ ثابت ہوا بالکل آخری وقت ہے سحری کا سب سے افضل وقت۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو جب بلال اذان دیں تو تم سحری کھانے سے نہ رکو اس لیے کہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو تم سحری کھانے سے رک جاؤ اس لیے کہ وہ فجر کی اذان دیتے ہیں، صبح صادق کی اذان دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سحری کا آخری وقت کہاں تک پہنچتا ہے، اذان فجر تک پہنچتا ہے۔ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں جو غلط چیز ہے وہ ہے کہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان کرنا۔ اذان میں وقت باقی ہے، 5 منٹ پہلے کیا کرتے ہیں لوگ، اعلان کر دیتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب کھانا پینا بند کر دو۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ جب بلال اذان دے تو خوب کھاؤ پیو،
اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو رک جاؤ، کیونکہ وہ صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اذان سننے کے بعد، اذان جب سن لی فجر کی اذان، تبھی سحری کھانے سے رکنا ہے، یہ آخری وقت ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، حدیث میں ہے جب تم میں سے کوئی اذان سن لے، اس کے ہاتھ میں سحری کا برتن ہو، وہ تب تک نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ آخری وقت کہاں تک؟ سحری کا آخری وقت اذان فجر تک ہے۔ اگر ہم اذان فجر سے 5 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 8 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم کر دیں گے تو یہ چیز ہم کو میسر نہیں ہو سکے گی۔ تو محترم حضرات، سحری کھائیں، سحری کھانا سنت ہے، مگر افضل یہ ہے آخری وقت میں کھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔